آپ بتائیں کہ صبر جو ہم ابھی یہی جو ڈسکشن چل رہی تھی اسی کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے کہ ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، اور ہم خود جو ہے نا، آپ کا بھی، آپ ماشاءاللہ صدر ہیں جس فورم کے، تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی، تو یہ جو ہمارے اندر لیک آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے مطلب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو موضوع ہے اس کی آج کے معاشرے میں ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جی آج جو ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، وہ کبھی کسی چیز کو لے کر اور کبھی کسی دوسری چیز کو لے کر، تو ان سارے مسائل کا حل یا ایک بہترین سوسائٹی یا معاشرے کا قیام جو ہے، اس کے اہم عناصر میں سے ایک عنصر جو ہم سب میں موجود ہونا چاہیے وہ صبر ہے۔ صحیح، اور جب تک یہ صبر ہم لوگوں میں پیدا نہیں ہوگا، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ برداشت اور صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہم نہ تو ایک کامیاب، ایک مکمل انسان اور مسلمان بن سکتے ہیں، صحیح اور نہ ہی ایک کامیاب اور ایک مکمل معاشرہ اور سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں۔ صحیح، اس کا حکم جیسا کہ پہلے گفتگو چل رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمائے، کئی آیات کریمہ، ان اللہ مع الصابرین۔ جی اسی جی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے، فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے گویا کہ رہتی دنیا تک کے جو مسائل تھے نا، وہ ارشاد فرما دیے کہ ہم ہر صورت میں صحیح، لازمی تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کی وجہ سے، یار امن نہیں ہے، سلامتی نہیں، اب کرنا کیا ہے، والجوع، کبھی بھوک کی وجہ سے، بھوک کا معاملہ ہو، آزمایا جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی پیسہ نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہے، صحیح، آمدنی کم ہے، صحیح، اب عدم برداشت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، گھر والوں سے لڑا جا رہا ہے، صحیح، گھر والوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے سوسائٹی میں نکلا جاتا ہے، اور وہاں پر غلط کام کر کے غلط طریقے سے پیسہ کمایا جاتا صحیح، ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم لازمی تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صحیح، آخر میں ارشاد فرمایا، اب جب ہم آزمائیں گے، تم صبر کرو گے، برداشت کا مظاہرہ کرو گے، جیسا حکم دیا گیا ہے ویسی زندگی گزارو گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر اب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جی جی، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی کا صحرا ان کے سر ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا صحرا ان کے سر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو صبر ہے نا، جہاں جب ہم صبر کرتے ہیں، فرمان الہی پر عمل کر رہے ہیں، وہیں ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ صحیح، جیسا کہ مجھ سے پہلے ہماری بہن نے جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا کہ انبیاء کتنا صبر کیا کرتے تھے۔ بالکل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو تکلیفیں پہنچی ہے، اور ان تکلیفوں کے بعد سب سے زیادہ جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے وہ انبیاء نے کیا ہے۔ صحیح، اس کے بعد دوبارہ انبیاء نے کیا ہے، اس کے بعد انبیاء نے کیا ہے۔ فرمایا گیا اب تیسری بات جو ہے والصالحین، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صحیح، تو گویا کہ یہ آیات کریمہ، یہ رہتی دنیا تک کے لیے تلاوت ہونے والا قرآن مجید فرقان حمید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں یہ اس بات کا واضح پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ ہم اگر صبر کریں گے تو نہ صرف ہم اپنے لیے فائدہ مند بن جائیں گے، صحیح، بلکہ دوسروں کو بھی فائدے پہنچانے والے اور فائدہ دینے والے بن جائیں گے۔ اور جب ہم عدم برداشت کا، عدم صبر کا مظاہرہ کریں گے، صحیح، تو پھر ہم اپنی زندگی کے لیے خود گویا کہ کانٹے جمع کر رہے ہوں گے، صحیح، صحیح، اپنی زندگی کو جو ہے وہ مشکل اور مصیبت والے راستوں پہ جو ہے وہ چلا رہے ہوں گے۔ صحیح، آپ دیکھیں نا، صبر کے بعد کیسی کیسی بشارتیں ملتی ہیں۔ طائف کا واقعہ کتنا خوبصورت ہے۔ بالکل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا پیغام دینے کے لیے طائف کے سرداروں کے پاس گئے۔ صحیح، سرداروں نے دین حق کا پیغام تو کیا قبول کرنا تھا، پاگل بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، بالکل، اس نبی کے پیچھے لگا دیا کہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، بالکل، جو صرف ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کے پیچھے لگا دیا گیا، پتھر دے دیے گئے۔ اب وہ نادان بچے، وہ پاگل بچے اس نورانی جسم پر جو ہے وہ معاذ اللہ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ صحیح، جسم لہو لہان ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ لہو مبارک سے، خون مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھر گئے۔ صحیح، اتنی تکلیف، اتنی اذیت
ملنے کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی اوٹ میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہیں اور وہاں پر اپنا خون صاف کر رہے ہیں۔ اب فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے بھی کون سے؟ پہاڑوں کے فرشتے، وہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ پر سلام پیش فرماتا ہے، اور حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، بس آپ کا ایک اشارہ ہونا ہے اور یہ پہاڑ کا فرشتہ ان دونوں پہاڑوں کو کہ جس کے بیچ میں طائف کی وادی ہے، ان گستاخوں کو کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ابھی بس آپ کا اشارہ ہونا، جنبش مبارک کو حرکت ہونی ہے اور یہ فرشتہ جو ہے دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، یہ لوگ جو ہے نیست و نابود ہو جائیں گے، صفحے ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبرائیل، میں مٹانے کے لیے نہیں، میں آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صبر کا کتنا خوبصورت مظاہرہ، اور پھر اس صبر کے بعد صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ طائف والوں کو مل رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ میرے دین کے پرچم کو تھام کر دنیا میں اس دین حق کے پیغام کو پہنچائے گی۔ اور پھر ہم جیسا کہ ہم سب کا تعلق صوبہ سندھ سے، سیرت نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سندھ کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم کا تعلق بھی اسی طائف شہر سے تھا، اسی طائف شہر سے تھا، اور اس طائف کے پھر جو جوان اس دنیا میں آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، وہ توحید جو آپ لے کر آئے تھے اس پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، اور دین حق کی تبلیغ جو ہے وہ آگے تک پہنچائے گی۔ یہ سب جو ہے صبر کے ثمرات ہیں، صبر کے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی وہ سورہ بقرہ سے تھی، یہ آیت کریمہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری پہنچا دی جائے کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بے حساب اجر ہے۔ حساب جو ہے وہ لکھا ہی نہیں گیا ہے، بے حساب اجر ہے۔ ایسے ایسے تاج شفاعت کے، ایسے ایسے انعام و اکرام کے تاجوں سے وہ نوازے جائیں گے کہ جس کا جو ہے وہ حساب ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور ہم سب کو اس صبر پر عمل کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی چاہیے، اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ دیکھیں نا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ بات کیوں کریں کہ جس پر خود عمل نہ کریں۔ تو ہم سب جب صبر کریں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، اگر کسی نے میرے آگے جو ہے وہ گاڑی لگا دی ہے یا اوورٹیکنگ کر دی ہے یا غلط اصولوں کے مطابق میرے آگے سے گاڑی لے کر چلا گیا، تو اب میں دیکھوں کہ میں کس طریقے کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جو ہے کہیں نہ کہیں حق سمجھتے ہوئے صبر کو سائیڈ پر رکھتے ہیں، اور عدم صبر، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ معاشرہ بگڑتا ہے، پھر ہمیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور وہ ہم سے یہی سب کچھ سیکھتے ہیں۔ بالکل ہم گاڑی میں ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو بچہ تو وہی سیکھتا ہے آپ سے۔ ایسا ہی ہے، اور کبھی کبھی کوئی غلطی آگے سے کرتا بھی ہے تو ہم کچھ لوگ نا گاڑی چلاتے ہوئے کبھی کبھی ایبسینٹ مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں آج کل کے دور میں فکرات کتنی ہیں لوگوں کو، بالکل ایسا ہی ہے۔ آفس جلدی پہنچنا ہے، جی ہاں، باس کا خوف ہے، اسکول ہے آپ کا تو آپ نے جو ہے اسکول میں جا کے سب سے پہلے اٹینڈنس لگانی ہے، سب سے پہلے اسٹاف کو اپنا چہرہ دکھانا، تو ساری چیزیں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی کبھی جلدی جا رہا ہوتا ہے، تو اب ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور گورنمنٹ کے جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہم لوگ پینک ہونے لگتے ہیں، اور ہم لوگ کا صبر کا دامن ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا صرف ٹریفک ہی نہیں، ہر جگہ دیکھیں، بالکل ہر کہ جگہ گھر میں جو ہے کھانا دیا جا رہا ہے، صحیح، اب ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ یا تو کھا لیجئے یا پھر پیار سے اسے چھوڑ دیجئے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی بات کہ عدم برداشت کا، عدم صبر کا گھر میں بھی اس طریقے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں کھانا ہے، کھانے کو جھٹک دینا ہے۔ آپ نے اب صبر نہ کرنے کا گناہ، رزق کی بے توقیری، بچوں کو ایک غیر مناسب تربیت کا پیغام دیا، کتنے گناہوں کو ہم ناسمجھی میں اپنے پلے میں باندھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر ہم پہلا ایک سرا صبر کا پکڑ لیں تو کیا ہونا ہے، کافی ساری نیکیاں بھی ہمارے جو ہے وہ حصے میں آ جانی ہیں، اور پھر جتنی برائیاں ہماری وجہ سے پھیل رہی ہے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے پھیل، ان سب کا دروازہ جو ہے ہم نے بند کر دینا۔ تو بس میرا خیال ہے کہ انسان کو اور ہم سب کو، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمیں حاضر دماغ رہتے ہوئے چیزوں کو سمجھنا چاہیے،
اور چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چلنا چاہیے. چلنا چاہیے بالکل. اور بہت صبر سے ہماری جو ہے نا نعت خواہ ہماری باتیں سن رہی ہیں, تو ہم اب ان سے کہیں گے کہ ہمیں کوئی نعت سنا دیجیے. جی ماہرہ.